साहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से तकरीबन 1450 साल पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ बयान फरमाई थीं वो पूरी हो चुकी हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा कि वो यहूदियों की पैरवी में इस कदर गिरेंगे कि अगर कोई यहूदी अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा तो मुसलमान भी अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा, कि लोगों के नाम सिर्फ इस्लामी होंगे लेकिन उनकी हरकतें और उनके काम गैर मुस्लिमों की तरह होंगे। आज के इस दौर के अंदर नाम सिर्फ इस्लामी रह गए हैं, बाकी तमाम हराम काम मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत के करीब लोग माल से मोहब्बत करने लगेंगे और हिसाब को भूल जाएंगे। लोग बड़े बड़े महल और कोठियां बनाने से मोहब्बत करेंगे लेकिन तंग कब्र की रातों को भूल जाएंगे। लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब लोग मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूटते हैं। आज के इस दौर के अंदर हर तरफ से मुसलमान को जुल्म व सितम की चक्की के अंदर पीसा जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब क़यामत की निशानियां पूरी हो जाएंगी तो अलामात कुबरा तुम पर इस तरह से आएंगी जिस तरह से तस्बीह की लड़ी टूट जाए और उसके दाने पै दर पै वारिद होते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने ऐसे बरपा होंगे जैसे कि बारिश बरसती है। आज नेट के दौर के अंदर सोशल मीडिया और टच मोबाइल ने हर किस्म के फितनों को घरों के अंदर दाखिल कर दिया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, उलमाए किराम ये बयान कर रहे हैं कि क़यामत की अलामात सुगरा पूरी हो चुकी हैं और अब अन करीब अलामात कुबरा का ज़हूर होने वाला है। और इन्हीं अलामात कुबरा में से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे और क्या आप अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान की निशानियाँ कौन कौन सी हैं, और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब खिलाफत का मनसब संभालेंगे और कितने अरसे तक खलीफा रहेंगे, और फिर आपकी वफ़ात कब होगी, और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब ज़ाहिर होंगे और कौन से लोग सबसे पहले आपकी बैत करेंगे, और इमाम मेहदी के लश्कर के अंदर शमूलियत के बारे में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी सैयद और औलाद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में से होंगे। आपका कदो कामत कदर लंबा होगा, बदन चुस्त, रंग खुला हुआ, और आपके अखलाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते होंगे। और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका चेहरा सितारे की तरह चमकदार होगा और उनके दाएं रुखसार पर स्याह तिल होगा, और वो 2 कुतवानी उबाएँ पहनेंगे और बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे कि बनी इसराइल का कोई शख्स हो, और आप अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ के अंदर पैदा होंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फ़र्जंद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख कर फरमाया, मेरा ये फ़र्जंद सैयद होगा, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया है, और इसकी नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा, और वो आदात में आपके मुशाबे होगा लेकिन सूरत में आप अलैहिस्सलाम के मुशाबे ना होगा। इसके बाद उनके अदल व इंसाफ का हाल जिक्र फरमाया। और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब पर हाकिम ना हो जो मेरा हम नाम होगा। और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर दुनिया के ख़ात्मे में सिर्फ एक दिन ही बाकी रह जाए तो फिर भी अल्लाह ताला इसी एक दिन को दराज फरमा देगा।
یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حاکم ہو کر رہے گا۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بارے میں ابو داود شریف میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد کچھ اختلاف رونما ہوگا۔ اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا اور مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ پھر شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ان کو ایک میدان کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر قریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ کلب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے گا اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس لشکر پر غالب فرمائے گا اور یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ کامیابی کے بعد وہی شخص اس مال کو تقسیم کرے گا اور سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کرائے گا اور اس کے عہد میں تمام روئے زمین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث شریف میں وارد ہے کہ میرا یہ بیٹا دنیا کو امن و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ معزز دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف سے روشن و منور ہو جائے گی اور ظلم و انصافی کی بیخ کنی ہوگی۔ تمام لوگ عبادات الہیہ میں سرگرمی سے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے 7 سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں آپ علیہ السلام بسر کریں گے اور 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزاریں گے۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال کی ہوگی اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام کو دفن فرمائیں گے اور جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہوں گے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی۔ معزز دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اس طرح کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایک دن کا فاصلہ ہے۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آدھا دن اور عطا فرما دیا ہے۔ اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان 1.5 دن کا فاصلہ ہے اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک دن سے مراد 1000 سال ہیں، لہذا 1.5 سال سے 15,000 سال بنیں گے۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 1444 ہجری جا رہی ہے، یعنی 15ویں صدی کے 44 سال گزر چکے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1.5 دن مکمل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو کہ علامات کبریٰ میں سے ہے، وہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت کے دوران ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کرانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ۔ بس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ علیہ السلام اس کے ذریعے سے زمین پر تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ ہماری امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعد کے امام ہیں اور یہ عزت اسی امت کو خدا عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ بس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، آپ جس طرح سے چاہیں کاموں کو انجام دیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے ماتحت رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ میں مقدر ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام پیشن گوئیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ 40 سال کی عمر میں ظہور فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام 9 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ آپ علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے اور کسی خرابی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آ کر پناہ لیں گے، اور آپ علیہ السلام کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں کے درمیان بلا حساب کتاب کے مال کو تقسیم فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی ہر طرف امن و امان پھیل جائے گا۔ سب سے پہلے عراق اور شام کے لوگ آ کر آپ علیہ السلام کی بیعت فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کے بارے میں امام احمد اور امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ لشکر کے اندر شمولیت کے لیے تمہیں برف کے اوپر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چل کر جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت اور ان کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان کے لشکر کے اندر شمولیت اختیار کر کے اعلاء کلمت الحق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔